14 فروری جو ایک بیہودہ اور بے حیا رسم ہے ملک پاکستان کے اندر، یہ بیماری عرصہ دراز سے پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بیماری ملک پاکستان بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ترقی کر رہی ہے۔ دوستان گرامی، یاد رکھنا، اسلام ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو چیز حرام تک پہنچا دیتی ہے، حرام تک پہنچانے والا اسباب بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اگر ہم 14 فروری عطیہ پھول کا تحفہ دے کر اسے یوم محبت کے نام سے یاد کریں گے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہماری بیٹی، ہماری بہن کو بھی کوئی تحفہ پھول کے طور پر دے سکتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ عورتوں سے حکم ہے کہ تم اپنی بات پوشیدہ آہستہ آواز سے کرو۔ من وراء حجاب کے الفاظ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو باہر سے گزرنے والا ہے اس کے دل میں جو مرض ہے اور وہ طمع کرے تمہاری طرف آنے کا، تمہاری طرف وہ کیا ہے متوجہ ہونے کا۔ تو اس دن 14 فروری کو جو بے حیائی کا دن ہے تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج پا رہا ہے۔ حضور کا فرمان ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ جب ایمان حیا فوت ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حیا اور ایمان یہ دونوں، حضور کا فرمان مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، جب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، مثلا حیا اٹھ جاتا ہے تو پھر ایمان بھی اٹھ جاتا ہے یا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ دوستان گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے ایسے موقع جب ایسے اسباب بھی ہم پیدا نہ کرنے دیں کہ بعد میں وہ گناہ کا سبب بن جائیں۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا ابو داؤد کی روایت ہے شہید ہو جاتا ہے، تو آپ بیٹے پر جب آتی ہیں شہادت پر تو آپ نے نقاب اڑا ہوا ہے اور باپردہ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ام خلاد کہ بیٹا ہے اور پھر بھی تم نے پردہ کیا ہوا ہے، نقاب اڑا ہوا ہے، پردے کی حالت میں رو رہی ہے، تو آپ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، یہ حیا ہوتا ہے یہ حیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا حیا تو ختم نہیں ہوا۔ تو 14 فروری کا دن جو بے حیائی عروج پاتی ہے، بے فحاشی عروج پاتی ہے، ایسے سبب ہوتے ہیں جو زنا کی طرف ہم لے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم اور ایک بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ یوم محبت ہے۔ کیا محبت صرف اسی بات میں ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث حیا کا حکم دیتے ہیں، اور یہ یاد رکھ لینا کہ جو جس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا بھی جاتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کی بہن بیٹی کو پھول پیش کریں گے تو کل کوئی ہماری بیٹی، ہماری بہن کو بھی پھول پیش کرے گا۔ اللہ ہمیں حیا اور ہماری بیٹیوں ماں بہنوں کو حیا کی چادر اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حیا عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔